السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ پلیز آپ سب میرے چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے اچھے اچھے ناولز کی ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہوں گی۔ کردار بائی نبیلہ عزیز، تیسری قسط۔ وہ لان کے بیچوں بیچ کھڑا انتہائی گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ ماحول میں شامل دبیر دھند کے باعث زمین عجیب سی مہک اٹھ رہی تھی، اور اس مہک میں کچی مٹی کی آمیزش محسوس ہو رہی تھی۔ لان کی گھاس بھیگی بھیگی لگ رہی تھی، اور اس دھند کے باعث رات کی سیاہی سرخ دھندلی روشنی میں بدل رہی تھی۔ اسے لان میں ٹہلتے ہوئے اور ایک فیصلے پہ پہنچتے ہوئے کافی دیر لگ گئی تھی۔ فجر کی اذان میں آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا۔ اس نے نماز کے لیے بھی جانا تھا، اس لیے بہتر تھا کہ یہ کام بھی ابھی ختم کر لیتا۔ اس نے سردار بیگم کے کمرے کے باہر ٹھہرتے ہوئے ایک پل کے لیے سوچا، اور پھر دستک دے ڈالی تھی۔ سردار بیگم تہجد کے وقت اٹھتی تھی اور صبح سورج کی کرن پھوٹنے تک جاگتی رہتی تھی۔ اس دوران 2 قرآن پاک نماز اور وظیفہ پڑھتی رہتی تھی، اور اگر اس عبادت سے فارغ ہو جائیں تو تسبیح لے کر اپنے بستر پر بیٹھ جاتی تھی۔ وہ شاید کچھ پڑھ رہی تھی، اس لیے داد بخش کی دوسری دستک پہ بھی جواب موصول نہیں ہوا تھا، اور بالآخر تیسری دستک دینے کے بعد وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ سردار بیگم سامنے ہی جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے آنکھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کا کہا تھا۔ ان کی اجازت پہ کافی بوجھل قدموں سے آگے بڑھ کر کرسی پہ بیٹھ گیا تھا۔ اللہ کے حضور دعا مانگ کر داد بخش کی طرف متوجہ ہوئیں۔ تم ٹھیک تو ہو؟ انہوں نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ جی ٹھیک ہوں۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ باہر لان سے۔ کیوں خیریت؟ تمہاری تو طبیعت خراب تھی، پھر اتنے سرد موسم میں باہر کیوں چلے گئے؟ داد بخش چند ثانیے یوں ہی خاموش بیٹھا رہا، پھر کرسی اٹھا کر جائے نماز کے قریب آ کے بیٹھ گیا، اور ہاتھ بڑھا کر سردار بیگم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ حیرانی سے اس کی حرکات نوٹ کر رہی تھی۔ آپ کے سامنے کوئی بات کروں تو کیا اس کے لیے قسم کھا کر یقین دلانا ضروری ہے؟ وہ کافی سنجیدگی سے ٹھہر ٹھہر کر بات کر رہا تھا۔ سردار بیگم کے تجسس میں اضافے کے ساتھ ساتھ پیشانی کی شکنوں میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ انہیں حیرت ہوئی۔ جو میں پوچھ رہا ہوں آپ وہ بتائیں۔ داد بخش کا لہجہ اور انداز دو ٹوک ہو رہے تھے۔ تم خود جانتے ہو کہ تمہاری بات میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے، اور مجھے کتنا یقین ہے تم پہ، لیکن یہ بات ہی کچھ ایسی ہے کہ آپ کا اعتماد ڈول سکتا ہے۔ بات جو بھی ہو داد بخش، تم پہ میرا یقین اتنا کمزور بھی نہیں کہ ڈاواڈول ہو جائے۔ سردار بیگم کا لب و لہجہ مضبوط تھا، جس پر داد بخش نے اطمینان سے گہری سانس خارج کی تھی۔ میں بہت دنوں سے بلکہ بہت عرصوں سے یہ بات آپ کے علم میں لانا چاہ رہا تھا، لیکن خود میں اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں پا رہا تھا کہ آپ کے سامنے یہ سب کہہ پاتا۔ میں سوچتا تھا کہ سب خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا، وقت کے ساتھ ساتھ اسے عقل آ جائے گی، وہ سمجھ جائے گی، لیکن وہ بہت نادان ہے۔ آپ نے مجھ پہ اعتماد کیا، مجھ پہ بھروسہ کیا، اپنی عزتیں، اپنی امانتیں مجھ پہ یقین رکھتے ہوئے مجھے سونپ دی۔ میں سب کچھ ہو سکتا ہوں مگر بے غیرت اور بے ضمیر نہیں ہو سکتا کہ آپ کی عزت یا امانت میں خیانت کروں۔ میں آپ کی عزتوں کا امین ہوں، اور ہمیشہ یہی رہنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اس حویلی سے دور ہو جاؤں۔ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں اس وقت سے پہلے جب اس حویلی کے مکین خود مجھے دھکے دے کر نکالیں۔ داد بخش کہتے کہتے جیسے تھک گیا تھا، اور سردار بیگم ساکت و صامت سے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ حیرت سے گنگ ہوئی لگ رہی تھی۔ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ کچھ دیر بعد وہ سرگوشی میں بولی۔ مہرمہ بی بی کی۔ ان کے اندیشوں کی تصدیق ہو گئی تھی۔ سردار بیگم جو کہ تم بیٹھی رہ گئی تھی، پہلے کبھی کیوں نہیں بتایا؟ ان کی آواز کسی کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے بات کبھی اس نوبت تک نہیں پہنچی تھی۔ نوبت؟ انہوں نے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ آج رات وہ میرے کمرے میں آ گئی تھی میری عیادت کے لیے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب آئیں۔ میں دواؤں کی وجہ سے نیند میں تھا۔ پتہ تو تب چلا جب مہرمہ بی بی نے میری پیشانی پہ ہاتھ رکھا۔ داد بخش نے آج سارے راز عیاں کر دیے تھے، اور اپنے ضمیر پہ رکھا بوجھ بھی اتار پھینکا تھا۔ اب سردار بیگم چاہے جو فیصلہ سناتی، مگر وہ ہلکا پھلکا اور آزاد ہو چکا تھا۔ اس کی ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں تھا کہ وہ سردار بیگم سے کچھ چھپا رہا ہے۔ آپ پلیز مجھے یہاں سے دور بھیج دیں۔
اس نے پھر کہا تھا، انہیں اکسایا تھا۔ تو میں کیوں بھیجوں؟ اسے ہی نہ بھیج دوں؟ انہوں نے خود کلامی کی سے انداز میں کہا تھا، اور دانت بخش چھٹک کر رہ گیا تھا، جیسے ہر بیٹی ماں باپ کا گھر چھوڑ کر جاتی ہے۔ سردار بیگم کا لہجہ مضبوط اور فیصلہ کن تھا۔ دانت بخش حیرت سے دیکھتا رہ گیا تھا۔ پچھلے 4-5 دنوں سے سردار بیگم گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اپنی عزت کو بے داغ کیسے رکھیں، لیکن اوپر والا ساتھ دینے والا ہو تو سب ممکن ہو جاتا ہے۔ 2 دن ہوئے تھے رمیز کو واپس شہر گئے ہوئے، اور آج 2 دن بعد راجدہ اپنے شوہر قدیر ہمدانی کے ہمراہ حویلی آئی تھی۔ ہاجرہ بیگم اپنے بھائی کو دیکھ کر خوب آوبھگت کر رہی تھی، جبکہ راجدہ بیگم آج رابعہ بی بی بڑی بھابھی پہ فدا نظر آ رہی تھی۔ انہیں باقاعدہ پیغام بھیج کر کمرے سے ڈرائنگ روم میں بلایا تھا، اور انہی سے باتوں کیے جا رہی تھیں۔ اور اس چیز پہ سردار بیگم کو حیرت بھی ہوئی تھی، لیکن 1 گھنٹے بعد جب راجدہ بیگم نے اپنا مدعا بیان کیا تو سب کو سب سمجھ آ گیا تھا، یہاں تک کہ ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے دانت بخش کے قدم بھی تھم گئے تھے۔ اماں بیگم، آپ جانتی تو ہیں نا کہ مہرمہ کے لیے دیا ہوا رمیز کا پروپوزل ولی بھائی نے خود قبول کیا تھا۔ جب ساجدہ نے قاسم علی کے لیے مہربانوں کو مانگا تھا تو میں نے بھی مہرمہ کی پیدائش کے بعد یہی سوال کیا تھا، اور وہ خوشی خوشی مان گئے تھے۔ راجدہ بیگم کی آمد کا جواز دانت بخش کے سامنے کھل چکا تھا۔ وہ وہاں سے الٹے قدموں واپس پلٹا تھا۔ مہربانوں، بڑی ہوئی جو ساجدہ نے اس رشتے کا باقاعدہ اعلان کیا تھا، منگنی کی تھی، پھر تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ سردار بیگم کا لہجہ تیکھا ہو گیا تھا۔ میں ایسے کیسے کرتی اماں بیگم؟ آج کل کے بچوں کو آپ جانتی تو ہیں، ذرا سی ان کے مزاج کے خلاف بات کر دو تو اتنے دن ان کے موڈ ہی آف رہتے ہیں۔ میں ڈرتی تھی کہ نہ جانے بچوں کی پسند اور ناپسند کیا ہوگی، لیکن شکر ہے کہ رمیز کو خود بخود ہی مہرمہ کا خیال آ گیا۔ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے، شادی پہ آمادہ ہے، اور اسی لیے میں آج بھاگی بھاگی چلی آئی ہوں۔ راجدہ بیگم نے چہک کر کہا تھا، تم اور تمہارا بیٹا تو آمادہ ہو، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ مہرمہ اور مہرمہ کی والدہ کا کیا کہتی ہیں۔ انہوں نے بیٹی کو دھیرج رکھنے کا کہا تھا۔ مگر اماں بیگم، اس میں کہنے نہ کہنے کی بات کہاں سے آ جاتی ہے؟ رشتہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے، رابعہ بھابھی بھی جانتی ہیں۔ یہ اس روز پاس ہی تو تھی۔ راجدہ بیگم نے حیرت اور تعجب کا اظہار کیا تھا۔ اس روز اور آج کے روز میں بڑا فرق ہے میری بچی۔ لیکن اماں بیگم، زبان تو وہی ہے نا، راجدہ نے زور دے کر کہا تھا۔ زبان دینے والا مر چکا ہے، وہ بے تاثر انداز میں بولی۔ راجدہ بیگم اپنے شوہر قدیر ہمدانی اور پھر رابعہ بی بی کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، تم یہ رشتہ تقریباً بھلا چکی تھی، اب اچانک کیسے یاد آ گیا؟ اس بار راجدہ تھوڑا سا کھسیا گئی، لیکن پھر سنبھلنے میں بھی چند ہی سیکنڈ لگے تھے۔ بچوں کی وجہ سے چپ تھی، اور اب ہم بھی بچوں کی وجہ سے ہی چپ ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب تم اس سوچ کر بتائیں گے؟ مگر اماں بیگم، راجدہ نے کچھ کہنا چاہا۔ کچھ وقت دو ہمیں۔ وہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مہرمہ کا دماغ گھوم گیا تھا، وہ ایک جھٹکے سے صوفے سے کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ ہو چکا ہے، مہربانوں نے رسانت سے کہا۔ میں رمیز بھائی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وجہ؟ مہربانوں پوچھ رہی تھی، جیسے انجان ہو۔ وجہ تم جانتی ہو مہربانوں؟ میں جانتی ہوں نا۔ دادی بیگم نہیں جانتی۔ مہربانوں نے کندھے جھٹکے۔ تو تم بتا دو ان کو، میں کسی پہ ظلم نہیں کر سکتی۔ ظلم مگر کس پہ؟ مہرمہ کو حیرانی ہوئی۔ دانت بخش پہ۔ اس میں دانت بخش کہاں سے آ گیا؟ اس میں دانت بخش کو تم ہی تو لے کر آئی ہو ماہی۔ تمہارے کیے دھرے کی سزا دانت بخش کو ملے گی۔ اس کا اس حویلی کے سوا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ماہی، اسے ذلیل مت کرو، یہاں سے نکالا گیا تو کہاں جائے گا؟ مہربانوں نے اسے سمجھانے کے لیے ایک بار پھر ناکام کوشش کی تھی۔ یہاں سے کیوں نکالا جائے گا؟ اگر دادی بیگم کو واقعی اس سے محبت ہے تو وہ اسے کبھی نہیں نکالیں گی۔ یہ تو بات کی بات ہے نا کہ کیا ہوگا۔ ابھی تو صرف یہ پوچھا ہے کہ… مہربانوں، میں کچھ بھی سوچنا اور سمجھنا نہیں چاہتی۔ میں نے جو کہہ دیا ہے بس کہہ دیا ہے۔ میں رمیز بھائی سے شادی نہیں کروں گی۔ میری طرف سے انکار ہے۔ میرا انکار دادی بیگم تک پہنچا دینا۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی، اور مجبوراً مہربانوں نے اس کا انکار دادی بیگم کے حضور پیش کر دیا تھا، جس پہ انہوں نے مہرمہ کو اپنے کمرے میں طلب کیا تھا، اور مہرمہ دل میں بہت سے ارادے باندھ کے ان کے حکم پہ حاضر ہو گئی تھی۔ جی دادی بیگم، آپ نے بلایا تھا مجھے؟ اس نے ان کے روبرو بیٹھتے ہوئے سر جھکا کر دھیمے لہجے میں پوچھا تھا، لیکن اس کی سرکشی کی خوشبو اس کے ایک ایک انداز سے محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے رمیز کے لیے انکار کیا ہے؟ جی، اس نے اعتراف کیا۔ میں تم سے انکار کی وجہ نہیں پوچھوں گی، بلکہ یہ پوچھوں گی کہ کیا وہ بھی اس انکار میں شامل ہے جو اس انکار کی وجہ ہے؟
سردار بیگم کا سوال محرمہ کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ دیکھو میری جان، میں ایک اصول پرست اور انصاف پسند جاگیردار کی بیوی ہوں۔ آج سے بہت سال پہلے راشدہ نے قدیر کو پسند کیا تھا اور مجھ سے چھپایا تھا، لیکن جب بات شادی پہ آئی تو اسے راز کھولنا پڑا۔ اس نے چودھری امتیاز کے رشتے سے انکار کیا تھا، لیکن میں نے انکار کی وجہ نہیں پوچھی تھی، بلکہ صرف اتنا کہا تھا کہ جس کے ساتھ رخصت ہونا چاہتی ہو اسے اپنے ساتھ لے آؤ، وہ اگر تمہارا ہاتھ مجھ سے مانگ لے۔ اس نے قدیر سے رابطہ کیا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حاضر ہو گیا، انہوں نے ہاتھ مانگا، میں نے بیٹی کو دھوم دھام سے اس کے ساتھ رخصت کر دیا، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ میں اگر انکار یا اختلاف کروں گی تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا مجھے ساری زندگی کی اس کی طرف سے دھڑکا لگا رہے گا۔ اس لیے میں نے وہ دھڑکا ہی ختم کر دیا، عزت اور شرافت کے ساتھ۔ وہ بات کرتے کرتے لمحہ بھر کو گویا سانس لینے کو روکی۔ اور آج اتنے سالوں بعد میری پوتی نے بھی وہی انکار کیا ہے، اس لیے میں آج بھی انکار کی وجہ نہیں پوچھوں گی، بلکہ یہی کہوں گی کہ جس کے ساتھ رخصت ہونا چاہتی ہو اسے اپنے ساتھ لے آؤ، وہ اگر تمہارا ہاتھ مجھ سے مانگ لے۔ سردار بیگم نے سپاٹ سے انداز میں کہہ کر بات ہی ختم کر ڈالی تھی، اور محرمہ ہکا بکا سی دیکھتی رہ گئی۔ لیکن دادی بیگم میں کیسے؟ میں نے کہا نا، تم میرے سامنے اس گاؤں کے کسی کمی کو بھی لے آؤ گی تو میں تمہاری شادی اس کے ساتھ کر دوں گی، کیونکہ اس حویلی نے کبھی کسی کے قدموں میں قید کی زنجیریں نہیں ڈالی۔ انہوں نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ محرمہ شدت سے بیٹھی تھی۔ رجائی، 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 محرمہ خود پر ضبط کرتی رجائی کو پکارے جا رہی تھی۔ جی ماہی بی بی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی سامنے آئی تھی۔ داد بخش کہاں ہے؟ اس کے لہجے میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ رجائی چونک گئی تھی۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں رجائی، وہ چیخ کر بولی۔ جی وہ تو کل سے ڈیرے پر ہے، کب آئے گا؟ یہ آج تو نہیں آئے گا، زمینوں پر کام ہو رہا ہے، تو پھر اجو سے کہو گاڑی نکالے۔ رجائی اجو کو گاڑی نکالنے کا پیغام پہنچانے چلی گئی۔ ماہی یہ کیا کر رہی ہو؟ مہر بانو اس کے پیچھے آئی تھی۔ ڈوبنے سے پہلے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہوں، وہ آنکھوں کے نم گوشے رگڑتے ہوئے بولی۔ اسے آزمائش میں مت ڈالو ماہی، اسے آزمائش میں نہ ڈالا تو میں نہ آڑ لگوں گی نہ پار، اس نے سختی سے جواب دیا۔ جی ماہی بی بی، گاڑی تیار ہے، رجائی واپس آتے ہوئے بولی۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ رجائی کو اشارہ کرتی آگے بڑھ گئی تھی۔ گاڑی کی سپیڈ تیز رکھو، اس نے اجو کو ہدایت دی۔ اجو نے فوراً اس حکم کی تعمیل کی تھی۔ گاڑی کا رخ ڈیرے کی طرف تھا۔ اوائل مارچ کے دن تھے، موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا، لیکن وہ بہت بے چین تھا، دل میں کہیں ایک دھڑکا سا تھا کہ وہ پتہ نہیں کیا کرے گی۔ اتنی آسانی سے تو ہار ماننے والی نہیں ہے، لیکن اس نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ محرمہ اس کے پیچھے ڈیرے تک بھی پہنچ جائے گی۔ ان کے بڑے سے وسیع و عریض ڈیرے کے احاطے میں برگد کا بڑا سا درخت لگا ہوا تھا، جس کی چھاؤں ڈیرے کے پورے صحن میں پھیلی ہوئی تھی، اور اسی چھاؤں کے نیچے داد بخش چارپائی پہ اوندا لیٹا نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا کہ ڈیرے کے اندر آ کر رکنے والی گاڑی کے انجن بند ہونے کی آواز پہ یکدم سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ سردار بیگم کی گاڑی! اسے اچنبھا ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہو کر اٹھ بیٹھا تھا۔ گاڑی سے رجائی کی شکل نمودار ہوئی تھی، اور اس کے بعد محرمہ نیچے اتری۔ محرمہ بی بی! داد بخش کی آنکھیں پھیل گئیں، اس کے کانوں میں خطرے کا الارم بجا تھا۔ تم لوگ جاؤ، مجھے داد بخش سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اجو اور رجائی سمیت وہاں موجود تمام ملازموں کو ڈیرے کے احاطے کے پیچھے جانے کا کہا تھا۔ جی بی بی۔ وہ لوگ سر جھکا کر باہر نکل گئے۔ محرمہ مضبوط قدم اٹھاتی اس کے سامنے آ رکی۔ میں تمہیں لینے آئی ہوں، میرے ساتھ حویلی چلو، وہ داد بخش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن داد بخش نظریں چرا گیا تھا۔ کیوں؟ میرا ہاتھ مانگنے؟ میری آپ کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی داد بخش؟ کیونکہ میں کرنا ہی نہیں چاہتا، اس نے صاف صاف کہہ دیا۔ داد بخش تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو، مجھ کو یا پھر اپنے آپ کو؟ محرمہ نے اسے گربان سے پکڑ لیا تھا۔ بی بی دھوکہ تو آپ دے رہی ہیں، وہ بھی صرف اپنے آپ کو، اس نے سختی سے کہا تھا۔ تم مجھ سے نظریں ملا کر بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس کا گربان جھنجھوڑ کر بولی۔ میں گستاخ ہونے سے ڈرتا ہوں، تم بزدل ہو، حقیقت کے سامنے آنے سے ڈرتے ہو۔ آپ چلی جائیں بی بی، یک طرفہ سلسلے پائیدار نہیں ہوتے، اس نے ضبط کرتے ہوئے رخ موڑا۔ یک طرفہ؟ میری طرف دیکھ کر کہو داد بخش کہ ماں ولی محمد کے تمام سلسلے یک طرفہ ہیں۔ اس نے اس کے گربان کو جھٹکا دیا تھا۔ چند ثانیے داد بخش چپ رہا، پھر اس نے جھکی نظر اٹھائی۔ نین پیالے چھلکنے کو بے تاب تھے۔
ہاں مہرمہ بی بی، آپ کے سارے سلسلے یک طرفہ ہیں۔ آپ اس سفر میں تنہا ہیں اور تنہائی کا سفر بہت جلد تھکا دیتا ہے۔ داد بخش، کیا تمہارے دل میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ وہ بے بسی سے بولی۔ ہاں، اس نے مہرمہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اور مہرمہ ساکن ہو گئی تھی۔ دات، وہ زیر لب پکار کے رہ گئی۔ معافی چاہتا ہوں مہرمہ بی بی۔ داد بخش نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے، اور مہرمہ اسے اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتی نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ داد بخش مزید دیکھ نہ سکا اور پلٹ کر دوسری طرف چلا گیا۔ برگد کے درخت پہ بیٹھی کوئل بڑی سریلی آواز میں روئی تھی۔ اس کی کوک بہت دور تک جا رہی تھی، لیکن مہرمہ کے دل کی کوک اس کے دل کی دیواروں تک ہی ٹکراتی رہ گئی تھی۔ دو نین تیرے، دو نین میرے، جو دو پیار ہویا بن چار گئے۔ اے آپو اپنی قسمت سی، دو جیت گئے دو ہار گئے۔ مہرمہ نے اپنی ہچکیوں کو دباتے ہوئے سر سیٹ کی بیک سے ٹکا دیا تھا، لیکن رخساروں پہ بننے والے آنسو نہیں رکے تھے۔ رمیز اور مہرمہ کی منگنی کے فوراً بعد ہی راجدہ نے شادی کے لیے بھی جلدی مچا دی تھی، لیکن سردار بیگم پہلے مہربانوں کی شادی کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے کوئی حامی نہیں بھری تھی۔ لیکن دوسرے ہی روز ساجدہ بیگم بھی لپک جھپک حویلی آ پہنچی تھی۔ وہ بھی اپنی بہو کو رخصت کرانے کی خواہش مند تھی، اور سردار بیگم کو بھلا کیا چاہیے تھا؟ ایک ساتھ دو شادیوں کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ بھاگ دوڑ زیادہ داد بخشی کر رہا تھا، ہر کام اس کے ذمے تھا۔ فرنیچر والوں کی آرڈر دینے کے بعد انویٹیشن کارڈ کا ڈیزائن پسند کرنے کے لیے حویلی آ گیا تھا، اور اس کے بعد جویلر کے پاس بھی جانا تھا۔ کپڑوں جوتوں کی خریداری کا کام تو عورتوں خود ہی کرنا تھا، اس لیے بڑے بڑے اور بھاری کام داد بخش کے ذمے دیے تھے، اور وہ سارے کام کر رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ شادی کارڈ لے کر نکل رہا تھا جب اپنے دھیان میں کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ داد بخش، وہ اپنے نام پہ ٹھنکا تھا۔ شاہ میر، داد بخش بھی اسے پہچان چکا تھا، اور پھر دونوں یکدم ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے تھے۔ کب آیا آسٹریلیا سے؟ داد بخش خوشگوار حیث سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً مہینہ ہو گیا ہے۔ تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن تم نے شاید نمبر ہی چینج کر لیا تھا۔ تم ملک چینج کر سکتے ہو، تو کیا ہم نمبر بھی چینج نہیں کر سکتے؟ داد بخش کو آج اپنے بھولے بچھڑے دوست سے مل کر بہت خوشی ہو رہی تھی۔ کر سکتے ہو جناب، کر سکتے ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دو کہ اور کیا کچھ چینج کیا ہے ان 4 سالوں میں۔ شامیر کا انداز دو معنی تھا۔ نمبر کے سوا کچھ بھی چینج نہیں کیا؟ یار اتنی اوقات ہی نہیں تھی۔ داد بخش استعمیہ ہنسا تھا۔ بس بس رہنے دے، اپنی اوقات مجھ سے پوچھ یا پھر سردار بیگم سے پوچھ۔ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میں خود ہی جانتا ہوں۔ لیکن تم شادی کارڈ شاپ پہ کیا کر رہے تھے؟ کہیں تم شادی تو نہیں کر رہے؟ شامیر نے اندازہ لگایا۔ وہ دراصل سردار بیگم کی بڑی دونوں پوتیوں کی شادی ہے، اس لیے سب کام مجھے ہی کرنا پڑ رہے ہیں۔ چلو یار کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اس وقت جلدی میں ہوں، پھر ملیں گے۔ پھر وہ ایک دوسرے سے نمبروں کا تبادلہ کرتے ہوئے چلے گئے تھے۔ داد بخش نے MBA کیا تھا، وہ یونیورسٹی میں اس کا کلاس فیلو تھا۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی جب اس کے موبائل پر رنگ ہونے لگی۔ چند سیکنڈ تو اس سمجھ میں ہی نہیں آیا، پھر موبائل کی طرف دھیان گیا۔ ہیلو ماہی، میری جان کیسی ہو؟ دوسری طرف رمیز کی آواز تھی، خمار آلودہ اور بوجھل سی۔ آپ؟ مہرمہ کے سوئے ہوئے احساسات بیدار ہو گئے تھے۔ ہاں میں ہی ہوں رمیز، تمہارا انتظار اور تمہاری طلب میں پاگل، ایک ایک لمحہ گن کے گزارنے والا۔ رمیز کے ایک ایک لفظ سے بےتابی جھلک رہی تھی۔ یہ آپ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں؟ اس کے طرز گفتگو پہ اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔ تو میں جب جب تنہائیوں میں سوچتا ہوں، میرا لہجہ میری آواز ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ پلیز رمیز بھائی، کنٹرول یور سیلف اینڈ مائنڈ یور لینگویج، اس نے جواباً سختی سے کہا تھا۔ یار اب کنٹرول ہی تو نہیں ہو رہا، پتہ نہیں 22 دن کیسے گزریں گے۔ رمیز پھر بھی باز نہیں آیا۔ 22 دن کیسے گزریں گے میں یہ تو نہیں جانتی، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتی ہوں کہ آپ نے اگر مجھ سے بات کرنی ہے تو 22 دن بعد فون کیجیے گا۔ اس نے کہہ کر فون آف کر دیا تھا، اور پھر تکیہ چہرے پہ رکھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ لیکن دوسری طرف رمیز بھڑک اٹھا تھا۔ اس نے جب کچھ بھی ذہن میں نہ آیا تو داد بخش کا نمبر ڈائل کر لیا تھا۔ وہ دن بھر کا تھکا ہوا تھا، اس لیے آج عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہی سو گیا تھا۔ موبائل کے متواتر بجنے پر ہڑبڑا کر بیدار ہوا تھا۔ مین اسکرین پہ رمیز کا نمبر دیکھ کر چونک گیا۔ رمیز صاحب کا فون اس وقت؟ اسے اپنے حواس ٹھکانے پہ لاتے ہوئے چند سیکنڈ لگے تھے، اور پھر کال اٹینڈ کر لی تھی۔ داد بخش، کہاں ہو تم؟ اپنے کمرے میں ہوں رمیز صاحب، یعنی حویلی میں ہی ہو نا؟ جی ہاں، میرا ایک کام کرو۔
حکم کیجیے رمیز صاحب، اس نے مؤدب سے لہجے میں کہا۔ اس فون کو آن رکھو اور اپنی مہرماں بیوی کو دے کر آؤ، میں اس وقت بات کرنا چاہتا ہوں۔ رمیز کا حکم داد بخش کے 14 طباق روشن کر گیا تھا۔ اس نے حیرت سے وال کلاک کی سمت دیکھا۔ رات کے 2:30 کا وقت ہو رہا تھا۔ اس وقت داد بخش نے بے ساختہ کہا، وہ میری منگیتر اور میری ہونے والی بیوی ہے، میں اسے کسی بھی وقت بات کر سکتا ہوں، انڈرسٹینڈ؟ رمیز کا لہجہ حد تک امیز تھا۔ وہ چپ ہو گیا۔ تو تم فون لے کر اس کے پاس جاؤ، اس کا اپنا فون آف جا رہا ہے۔ رمیز کے کہنے پہ داد بخش کو اٹھنا پڑا۔ وہ سلیپر پہن کر باہر نکل آیا۔ اس کا رخ مہرمہ کے بیڈ روم کی طرف تھا۔ سیڑھیاں طے کرتا وہ اس کے کمرے کے سامنے آ رکا اور آہستگی سے دستک دی۔ پہلی دستک پہ کوئی رسپانس نہیں ملا تھا، لیکن دوسری دستک پہ دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ ننگے پیر اور ننگے سر، روئی روئی متورم آنکھوں سمیت اس کے سامنے تھی۔ اسے دیکھ کر وہ حیران کھڑی رہ گئی۔ رمیز صاحب کا فون ہے آپ کے لیے۔ داد بخش نے فون آگے بڑھایا اور رمیز کا نام سنتے ہی مہرمہ کے تن بدن کو آگ چھو گئی تھی۔ اپنے رمیز صاحب سے کہو کہ ابھی آرام کریں اور اطمینان رکھیں، مہرمہ ولی محمد آپ کی سیج ہی سجائے گی۔ وہ داد بخش کو براہ راست دیکھتے ہوئے اتنی اونچی آواز میں بولی کہ رمیز نے بھی بآسانی سنا تھا۔ اسے کہو ایک بار میرا فون سنے، اس نے داد بخش سے کہا۔ وہ ایک بار اب سے بات کرنا۔ ابھی الفاظ داد بخش کے منہ میں ہی تھے کہ مہرمہ نے اس کے ہاتھ سے فون چھینا اور پوری قوت سے زمین پر دے مارا تھا۔ موبائل ٹکڑوں میں بدل گیا تھا۔ اس کے کئی ٹکڑے سیڑھیوں سے نیچے بھی گرے تھے۔ چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہارا بھی سر پھاڑ دوں گی، وہ یکدم چلائی اور روتے ہوئے دھڑام سے دروازہ بند کر لیا تھا، جبکہ داد بخش رات کے اس پہر ایسا ہنگامہ دیکھ کر خاموش رہ گیا تھا۔ مہر نگار؟ جی دادی بیگم۔ مہر نگار شادی کے لیے تیاری کروائے جانے والے اپنے کپڑے پھیلا پھیلا کر دیکھے جا رہی تھی، جب سردار بیگم نے پکار لیا، مہرمہ کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہے۔ راجدہ 4-5 مرتبہ فون کر چکی ہے کہ مہرمہ کو شہر بھیجے، وہ اپنی پسند سے لہنگا خرید لے، اور یہ لڑکی ہر بار ٹال دیتی ہے۔ اس سے کہو میری نرمی کا فائدہ نہ اٹھائے، نہ جانے کون سے خود ساختہ روگ لگائے پڑی ہے۔ راجدہ اور قدیر کیا سوچتے ہوں گے اس کے بار بار انکار پہ؟ آپ پریشان نہ ہو، میں اسے کہتی ہوں چلی جائے گی وہ، مہر بانو نے انہیں تسلی دی اور وہاں سے اٹھ گئی تھیں۔ سردار بیگم اندر ہی اندر مہرمہ کی طرف سے خاصی پریشان بھی تھی۔ اس لڑکی نے انہیں الجھا کے رکھ دیا تھا۔ آج شامیر نے اسے اپنے گھر بلایا تھا اور اس کے سامنے ایک پرکشش آفر رکھی تھی۔ داد بخش کتنے ہی لمحے حیرانی کے عالم میں شامیر کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ کیا بات ہے، ایسی کیوں دیکھ رہے ہو؟ شامیر نے تعجب سے پوچھا۔ تم یہ آفر کس بنیاد پر دے رہے ہو؟ ہمیں ملے ہوئے ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ کیا مطلب داد بخش؟ ایک دوست ہونے کے ناطے اگر میں تمہیں بزنس میں شمولیت کی آفر کر رہا ہوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ پیسے میں لگاؤں گا، کام تم کرو گے، بس اتنی سی بات ہے۔ شامیر نے کندھے اچکائے۔ لیکن میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں کسی بزنس میں شراکت اختیار کروں۔ داد بخش نے حقیقت بتائی۔ یار میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم پیسہ لگاؤ، میں تم سے بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ تم کام کرو، میں پیسہ لگاؤں گا۔ یار نکلو اس حویلی سے، اپنے فیوچر کا کچھ سوچو، اپنے بیوی بچوں کا کچھ سوچو۔ شادی ہو گئی تو کیا دو گے انہیں؟ کیا سردار بیگم ہی بوجھ اٹھائیں گی؟ شامیر نے اسے فیصلے پہ اکسایا تھا۔ نہیں شامیر، یہ تو میرا بھی اپنے آپ سے عہد ہے کہ جب تک خود کچھ نہ کر لوں شادی نہیں کروں گا۔ داد بخش کا لہجہ مضبوط تھا۔ تو پھر کرو، دیر کس بات کی ہے؟ اور داد بخش سوچنے کا وقت لے کر وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ وہ سردار بیگم کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، لیکن ساری زندگی ان پر انحصار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں اگر دونوں کام ایک ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے تو پھر اچھا تھا۔ وہ اپنے کام کرنے کی خواہش بھی پوری کر لیتا، اور سردار بیگم کی ذمہ داریاں بھی۔ اس وقت اس کے ذہن میں یہی کچھ چل رہا تھا۔ وہ حویلی پہنچا تب بھی اس سوچ میں گم تھا۔ داد بخش ادھر آؤ، حاجرہ بیگم نے اونچی آواز میں پکارا۔ جی بیگم صاحبہ۔ وہ فوراً قریب آیا تھا۔ اجو سے کہو گاڑی نکالے، میں نے اور مہرمہ نے شہر جانا ہے۔ اجو تو نہیں ہے، اس کو لائٹوں والوں کی طرف بھیجا ہے۔ اوہ، ہم نے تو راجدہ بھابھی کو ٹائم دے رکھا ہے۔ حاجرہ بیگم پریشان ہو گئیں۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ داد بخش کے ساتھ چلی جاؤ تم دونوں۔ سردار بیگم اندر داخل ہوئیں۔ مہرمہ صوفے پہ بیٹھی تھی۔ جاؤ داد بخش، گاڑی نکالو، انہوں نے پوتی کا سر تھپکتے ہوئے داد بخش کو حکم دیا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے داد بخش کی نظر بے ساختہ بیک ویو مرر کی طرف گئی تھی۔ مہرمہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ پہلے جب بھی اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی تو اپنی نظروں کو بیک ویو مرر پہ ہی فوکس کیے رکھتی تھی، لیکن آج اس کی نظر کی بے رخی بہت بڑی تبدیلی کا ثبوت تھی۔ راجدہ بیگم انہی لوگوں کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ راجدہ بیگم کے صرف 2 ہی بیٹے تھے، رمیز بڑا تھا اور سمیر چھوٹا تھا۔ سمیر اسٹڈی کی غرض سے دوستوں کے ساتھ ہاسٹل میں رہتا تھا، جبکہ رمیز اتنے سالوں سے ابھی تک یونیورسٹی سے ہی چپکا ہوا تھا۔ دراصل وہ کافی رنگین مزاج لڑکا تھا، رنگوں اور خوشبوؤں میں رہنے والا۔
یونیورسٹی سے نکلنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا، اور آئندہ اس کے بزنس وغیرہ کے بھی کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے، کیونکہ اسے کام کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے بس پکی پکائی چاہیے تھی، اور راجدہ بیگم اس کی طرف سے پریشان بھی رہتی تھی۔ لیکن اس نے مہرماں کو پسندیدگی کی سند بخش کر راجدہ بیگم کی سوچوں کو ایک نیا رخ دے دیا تھا۔ مہر بانو بیاہ کر دوسری حویلی جانے والی تھی۔ مہر نگار اور وارث کافی چھوٹے تھے، اور رہی مہرماں تو وہ اس کی بیوی بن کر ہمیشہ کے لیے اس کے دسترس میں آ جاتی۔ اس طرح وہ حویلی کا سرپرست بھی بن سکتا تھا، کیونکہ حویلی میں اس کی نانی بیگم تھی اور ایک پھوپھی بیگم۔ وہ کون سا اس پہ کوئی روک ٹوک کر سکتی تھی؟ دونوں اس کی سگی اپنی تھی۔ انہیں رمیز سے زیادہ عزیز بھلا کون ہو سکتا تھا؟ رمیز بیٹھے بیٹھے جاگیردار بن جاتا۔ آج مہرماں ہونے والی بہو کے ناطے ان کے گھر پہلی بار آئی تھی۔ راجدہ بیگم اس کے وارث صدقے جا رہی تھی۔ قدیر بھائی کہاں ہیں؟ حاجرہ بیگم صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ اسلام آباد گئے ہیں کسی کام سے، کل آ جائیں گے۔ تم سناؤ میری جان، کیسی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اتنی سست کیوں ہو رہی ہو؟ راجدہ بیگم نے مہرماں کو بازو کے حلقے میں لے کر اپنے کندھے سے لگایا تھا۔ شادی کے دنوں میں ہر لڑکی ایسی ہی ہو جاتی ہے۔ حاجرہ بیگم نے مسکرا کر مہرماں کو دیکھا تھا۔ آج کل وہ بڑی خوش نظر آ رہی تھی کہ چلو اس حویلی اور جاگیر میں میرے بھتیجے کا تو کوئی حصہ ہو ہی گیا نا۔ مارکیٹ کب تک چلنا ہے؟ حاجرہ بیگم نے ٹائم دیکھا، 3 بج رہے تھے۔ وہ میں نے جس بوتیک سے مہرماں کا لہنگا تیار کروانا ہے، اس کی ڈیزائنر 4 بجے آتی ہے۔ ارے وہ داد بخش کہاں ہے؟ راجدہ بیگم نے یاد آنے پہ پوچھا۔ باہر گاڑی میں ہوگا۔ ارے نہیں، وہ باہر کیوں ہے؟ بلائیں اس کو، کہہ کر خود ہی اسے بلانے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ رہنے دو، اب ہمارے درمیان کہاں گھس کر بیٹھے گا؟ اماں بیگم نے تو اپنے ہر ملازم کو سر چڑھا رکھا ہے۔ یہ تو ہے، اور یہ تو ان کا چہیتا ہے آخر، حاجرہ بیگم ناگواری سے بولی۔ مہرماں نے اتنے عرصے میں پہلی بار آنکھیں اٹھا کر حاجرہ بیگم کو دیکھا تھا۔ اس کی نظروں میں کاٹ تھی، لیکن اپنی بیزاری اور کوفت کے اظہار میں مگن حاجرہ بیگم اس کی نظروں کی کاٹ محسوس نہیں کر سکی تھی۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن اماں بیگم کی وجہ سے ہر وقت نبھانا پڑتی ہے، راجدہ بیگم کہہ کر باہر چلی گئیں۔ لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ داد بخش ان کے چوکیدار کے کوارٹر میں نماز پڑھنے گیا ہے۔ وہ چپ چاپ واپس لوٹ آئے۔ وہ ظہر کی نماز ادا کر رہا ہے، شاید سفر کے دوران قضا ہو گئی تھی۔ ان کا لہجہ دھیما تھا، جبکہ حاجرہ بیگم پہلو بدل کر رہ گئی۔ بڑا نیک اور باکردار بنتا ہے۔ انہوں نے اس کی عبادت پہ طنز کرنے سے بھی گریز نہیں کیا تھا۔ راجدہ بیگم مہرماں کے لیے کچھ کھانے کو منگوا رہی تھی کہ بوتیک سے کال آ گئی، اور پھر ان لوگوں کو جلدی گھر سے نکلنا پڑ گیا تھا۔ وہ بھی نماز پڑھ کر آ چکا تھا، اور فوراً ہی وہ لوگ بوتیک کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ وہ لوگ بوتیک کے سامنے اتری تو مہرماں داد بخش کے پاس ٹھہر گئی۔ تم بھی ساتھ آ جاؤ، میرے دل کا بوجھ تو نہیں اٹھا سکے، دل کی تباہی کا بوجھ ہی اٹھا لینا۔ میرا مطلب ہے کہ شاپنگ بیگ ہی اٹھا لینا، ہیلپ ہو جائے گی۔ اس نے ایک ایک لفظ جل کر منہ سے ادا کیا تھا، اور داد بخش اس کے ایسے زہر میں بجھے لفظوں پہ سن سا کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ وہیں کھڑا سوچ رہا تھا جب شاہ میر کی کال آ گئی۔ شاہ میر اپنا کاروبار سیٹ کرنے میں لگا ہوا تھا اور داد بخش کی شادیوں سے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ شاہ میر سے بات کرتے ہوئے بوتیک سے باہر سیڑھیوں پہ آ کھڑا ہوا تھا، لیکن شاہ میر نے اس کی غائب دماغی فوراً نوٹ کر لیا تھا۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا جب وہ لوگ شاپنگ سے فارغ ہوئے تھے، اور واپس راجدہ بیگم کے گھر آتے ہوئے انہیں 12 بج گئے تھے۔ سردار بیگم شام سے اب تک انہیں کئی بار فون کھڑکا چکی تھیں۔ اماں بیگم، کیا بات ہے؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا حاجرہ بھابھی اور مہرماں کسی غیر کے گھر آئی ہوئی ہیں؟ راجدہ بیگم نے تھک کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ غیر کی بات نہیں ہے راجدہ، دراصل مہرماں مائیوں کی دلہن ہے۔ کل شام اس نے مائیوں بیٹھنا ہے، اور وہ گھر سے باہر گھوم رہی ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، جب شادی کی تاریخ طے ہو جاتی ہے تو دلہن گھر سے باہر نہیں نکلتی، بس شگنی ہوتی ہے۔ یہ تو میں نے تمہاری اور قدیر کی ضد پر اسے بھیج دیا۔ ارے نہیں اماں بیگم، کوئی بدشگنی نہیں ہوتی، وہ زمانے عورتیں ایسے وہم پالنے والے۔ آپ بے فکر رہیں، مہرماں اپنے گھر میں ہے، چند دن بعد بھی تو اس نے اس گھر میں آنا ہے نا۔ خیر چھوڑو، وہ واپس کب آ رہے ہیں؟ آج وہ واپس نہیں آئیں گے، 12 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے، ابھی مہرماں کے لہنگے میں میچنگ جوڑلی بھی لینی ہے، یہ اپنی جوڑلی پسند کر کے ہی جائے گی۔ راجدہ بیگم کی بات پہ سردار بیگم کو پریشانی لاحق ہوئی۔ لیکن راجدہ اماں بیگم، کیا آپ کو ہم پہ اتنا بھی اعتبار نہیں؟ راجدہ بیگم نے افسوس کا اظہار کیا تو سردار بیگم چپ ہو گئیں۔ داد بخش کو واپس بھیج دوں؟ نہیں نہیں، داد بخش بھی وہیں رہے گا، اس کے لیے بیڈ روم کھلواؤ، کافی تھک چکا ہوگا۔ انہوں نے فوراً روک دیا تھا۔
اوکے، میں اس کے سونے کا انتظام کرواتی ہوں۔ اب آپ بھی سو جائیں۔ راجدہ بیگم نے فون بند کر دیا تھا۔ پھر ملازمہ سے کہہ کر انہوں نے ہاجرہ بیگم اور مہرمہ کے لیے بیڈ روم کھلوائے تھے۔ داد بخش کے لیے تو گیسٹ روم کھلا تھا۔ مہرمہ کافی تھکی ہوئی تھی اور بیزار ہو رہی تھی۔ وہ فوراً سونے کے لیے چلی گئی۔ وہ دونوں خواتین باتیں کر رہی تھیں۔ رات کے 1 بجے قدیر ہمدانی کی اسلام آباد سے واپسی ہوئی تو ان کو اٹھنے کا خیال آیا تھا۔ قدیر بھائی اپنی بہن کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن باتیں کرنے کا ارادہ کل صبح پر ٹال کے بیڈ روم میں چلے گئے۔ لیکن راشدہ بیگم پھر بھی بیڈ روم میں نہ گئی۔ وہ اکیلی لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ انہیں رمیز کا انتظار تھا تاکہ اس کا کسی سے سامنا نہ ہو، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اگر وہ اس وقت گھر واپس آیا تو اپنے حواسوں میں نہیں ہوگا۔ اور راجدہ بیگم کے خدشے عین مطابق وہ جب گھر میں داخل ہوا تو اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس کے دوست اسے گیٹ تک چھوڑ کے گئے تھے۔ آپ جاگ رہی ہیں؟ رمیز کو انہیں اکیلا بیٹھے دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ ہاں، تمہارا انتظار میں۔ واؤ، میرے انتظار میں؟ مگر کیوں؟ رمیز سیڑھیوں کی ریلنگ تھام کے بمشکل کھڑا تھا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ تمہیں اس حالت میں شادی سے پہلے حویلی کا کوئی بھی فرد دیکھے، وہ غصے دباتے ہوئی بولی۔ حویلی کا فرد؟ یہاں کیسے؟ اسے حیرانی ہوئی۔ ہاجرہ بھابی، مہرمہ اور داد بخش یہاں ہی ہیں۔ شاپنگ کرتے ہوئے لیٹ ہو گئے تھے، اس لیے میں نے انہیں یہیں روک لیا ہے۔ سیدھا اپنے بیڈ روم میں جاؤ اور صبح اپنا حلیہ درست کر کے سامنے آنا، وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ لیکن رمیز کا نشے میں ڈوبا ہوا ذہن ایک ہی لفظ پہ اٹکا رہ گیا تھا، مہرمہ۔ آپ کھڑے کیوں ہو؟ جاؤ اپنے بیڈ روم میں۔ وہ پلٹ کر دبے لہجے میں دوبارہ اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ جاتا ہوں ڈیئر ماما۔ وہ خود کلامی کے سے انداز میں کہتا اوپر آ گیا اور اپنے بیڈ روم میں آ کر اس نے پہلا کام ہی کیا کہ اپنی شرٹ اتار کر پھینکی اور صوفے پر گر کر سگریٹ پینے لگا۔ لیکن لگاتار 2-3 سگریٹ پینے کے باوجود اس کا ذہن اس نام کی گرفت سے آزاد نہیں ہوا تھا۔ وہ بالآخر اٹھ کر بیٹھ گیا اور جارحانہ تیوروں سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اس نے باری باری بیڈ روم چیک کیے۔ ہاجرہ بیگم جس بیڈ روم میں تھی اس کا لاک اوپن تھا، لیکن جس بیڈ روم میں مہرمہ سو رہی تھی وہ اندر سے لاک تھا۔ ابھی کھول لیتا ہوں۔ اس پر شیطانیت سوار ہو چکی تھی۔ وہ سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے کچن میں آیا تھا اور کچن کا وہ کیبنٹ کھولا جہاں راشدہ بیگم گھر کے کاموں کی چابیاں رکھتی تھی۔ چابیوں کا گچھا اٹھا کر اسے مہرمہ کے بیڈ روم میں آنے میں بس 5 منٹ لگے تھے۔ اس نے بغیر کوئی آہٹ پیدا کیے دروازے کا لاک کھولا اور ہینڈل گھما کر اندر آ گیا اور اندر داخل ہو کر دروازہ لاک کر دیا۔ مگر وہ اپنی فتح کے عالم میں یہ بھول گیا تھا کہ وہ چابیوں کا گچھا باہر دروازے کے لاک میں ہی جھولتا ہوا چھوڑ آیا ہے۔ مہرمہ جس بیڈ روم میں سو رہی تھی اس کا لیمپ خراب تھا، اس لیے اسے ایک انرجی سیور جلا کر سونا پڑا تھا، اور اس انرجی سیور کی روشنی میں رمیز کی گہری نظریں اس پہ جم گئی تھیں۔ اس کے ہونے والی بیوی، اس کو دھتکار کر بات کرنے والی حسینہ آج اس کے سامنے تھی۔ یہ اس کے لیے نئی جگہ تھی، اس لیے اسے کوششوں کے باوجود نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی بار کروٹیں بدل چکا تھا۔ اس گیسٹ روم میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی کہ وہ اپنا ٹائم پاس ہی کر لیتا، اور نہ ہی وہ اٹھ کر باہر جا سکتا تھا، کیونکہ وہ یہاں مہمان تھا اور کسی کے گھر میں یوں رات کے وقت اٹھ کر گشت کرنا بھی مناسب نہیں تھا۔ حویلی میں ہوتا تو اور بات تھی، اس لیے وہ زبردستی آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ لیکن جیسے ہی اس کے موبائل پر رنگ ہوئی وہ چونک گیا تھا، کیونکہ کال سردار بیگم کی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کال ریسیو کی۔ کیا بات ہے، تم جاگ رہے تھے؟ انہیں اتنی جلدی کال ریسیو ہونے پہ حیرت ہوئی تھی۔ جی، وہ دراصل نئی اور اجنبی جگہ ہے، اس لیے نیند نہیں آ رہی، اس نے وضاحت دی۔ تو تم رمیز کے پاس بیٹھ جاتے تھوڑی دیر کے لیے۔ رمیز صاحب گھر پہ نہیں تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے ہیں، اور اس وقت میں ان کے پاس کیا بیٹھتا؟ اس نے سر جھٹک کر کہا۔ کیوں، رمیز کہاں گیا ہوا تھا؟ شاید اپنے دوستوں کے ساتھ گئے تھے۔ مہرمہ اور حاجرہ سو گئی ہیں؟ جی سو گئی ہیں، لیکن آپ کیوں جاگ رہی ہیں اس وقت؟ بس میرا بچہ، میرا دل یوں ہی لیٹے لیٹے گھبرانے لگا تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آج ولی محمد اور اس کے باپ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ آج وارث کی ماں گھر پر نہیں تھی، اس لیے وہ میرے پاس سونے کے لیے آ گیا، اور اس کی صورت دیکھ دیکھ کر ولی محمد کی شکل آنکھوں میں گھومنے لگی ہے۔ دل پہ اداسی چھا گئی ہے۔ سردار بیگم کی آواز میں نمی اتر آئی تھی۔ سردار بیگم، اتنی اداسی اور مایوسی، وہ بھی آپ کے لہجے میں؟ داد بخش نے حیرت کا اظہار کیا۔ داد میرے بچے، میں بھی انسان ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں، مگر اپنے بچوں کے لیے خود کو جوان رکھتی ہوں۔ لیکن کب تک ایسا کروں گی؟ اب تو یہی دعا ہے کہ اللہ میری پوتیوں کو آباد کرے اور مجھے جیتے جی تمہاری خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، انہوں نے بھیگے لہجے میں کہتے ہوئے دعا دی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، وہ بھی دل کی گہرائیوں سے بولا تھا۔
داد تو مجھے بتاؤ، محرمہ نے اب تو تم سے کوئی بات نہیں کی؟ سردار بیگم کی سوئی محرمہ پہ آ رکی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ انہیں جواب دیتا، کسی کی چیخوں کی آواز سے داد بخش بری طرح چونک گیا تھا۔ داد بخش، تم چپ کیوں ہو گئے؟ وہ باہر کسی کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ باہر شور سا ہے، وہ جلد سے کہتا جوتے پہن کر باہر نکلا تھا۔ کیسا شور ہے؟ سردار بیگم کے دل پر ہاتھ پڑا۔ محرمہ بیوی کی آواز ہے، میں دیکھتا ہوں۔ داد بخش موبائل بند کر کے جیب میں ڈالتا سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ محرمہ دروازہ پیٹ رہی تھی اور ساتھ ہی چیخ رہی تھی، بچاؤ! وہ بلند آواز سے پکاری۔ تمہیں کوئی بھی نہیں بچائے گا، اس وقت سب نیند میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ رمیز کی خباثت زدہ آواز پہ داد بخش کے قدم تیز ہو گئے تھے۔ اس نے جاتے ہی دروازہ کو ٹھوکر ماری تھی، لیکن دروازہ لاک تھا۔ محرمہ بی بی، داد بخش نے اونچی آواز میں پکارتے ہوئے اپنی طرف سے اسے تسلی دی تھی۔ داد، دروازہ کھولو، داد! وہ ماہی بے آپ کی مانند تڑپتی اور داد کی نظر چابیوں کے گچھے کی طرف گئی تھی۔ اللہ نے خود ہی مدد کی سبیل نکال دی تھی۔ اس نے تیزی سے چابی گھمائی اور دروازہ دھڑام سے کھول دیا تھا۔ سامنے محرمہ کے منہ پر رمیز کا ہاتھ جما ہوا تھا۔ وہ اس کی آواز کا گلا گھونٹنا چاہتا تھا، اور داد بخش کا محرمہ کو بغیر دوپٹے کے اس حال میں دیکھ کر خون کھول اٹھا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ چھوٹتے ہی اپنے فولادی ہاتھ کا مکہ رمیز کے منہ پہ رسید کیا تھا۔ رمیز کو داد بخش سے اس حرکت کی توقع نہیں تھی، جبکہ اچانک حملے سے بچ نہ سکا اور پیچھے کی طرف دیوار کے ساتھ جا لگا تھا، ساتھ ہی منہ سے کرا نکلی تھی۔ داد بخش، یہ کیا کر رہے ہو؟ حاجرہ بیگم، قدیر ہمدانی اور راجدہ بیگم بھی ننگے پیر بھاگتے ہوئے اوپر آئے تھے، لیکن اوپر محرمہ کے بیڈ روم کی صورتحال دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ محرمہ کی قمیض بازو سے پھٹی ہوئی تھی، دوپٹہ نیچے قالین پہ مجروح حالت میں پڑا ہوا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے اور چہرہ تھپڑوں کے نشان سے سرخ پڑ رہا تھا۔ حاجرہ بیگم کی ٹانگیں لرزنے لگی تھیں۔ اس ذلیل کو سزا دے رہا ہوں، اس کا خون پی جاؤں گا میں۔ اس نے سردار بیگم کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ داد بخش کی آنکھوں سے ہی نہیں، منہ سے بھی شعلے نکل رہے تھے۔ بس کرو، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ راجدہ بیگم بیٹے کے درگھر بنتے نہیں دیکھ سکی تھی۔ آپ دیکھ نہیں رہی کیا ہو رہا ہے؟ داد بخش یکدم دھاڑا۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ راجدہ بیگم غصے سے بولی۔ میں اسی لہجے میں بات کر رہا ہوں جس لہجے کو آپ ٹھیک طرح سے سمجھ سکیں گی۔ داد بخش نے پلٹ کر زمین پہ گرا دوپٹہ اٹھایا اور محرمہ کے گرد خود ہی لپیٹ دیا تھا۔ اس وقت وہ کوئی اور ہی داد بخش نظر آ رہا تھا، بے خوف، نڈر اور غصیلا۔